السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من أحبه لذكره وذكر حبيبه ومصطفاه ومحبته ومحبة حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه، فالله يحيينا على محبتهم ويميتنا على تلك المحبة ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengucapkan hamdalah, puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mengingat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta kepada para kekasihnya, untuk cinta kepada para khalifah-khalifah Nabi Muhammad, di antara mereka para aulia dan para orang-orang soleh. Maka mudah-mudahan, kata beliau, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang cinta kepada mereka, dimeninggalkan juga membawa hati yang cinta kepada mereka, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي خذوا نصيبكم من تلك المراعي الطيبة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: حلق الذكر. حلق الذكر ذكر الله والصلاة على حبيب الله محمد وتلاوة القرآن ومجالس العلم. هذه هي مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، والرياض جمع روضة، والروضة هي المكان الممتلئ بالبستان والأشجار، يقال هذه روضة. Dalam satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Artinya Nabi memerintahkan kita dalam hadis tersebut untuk mengambil bagian kita di dalam taman surga tersebut. Lalu beliau melanjutkan dalam hadis itu, kata beliau, sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman surga adalah hilakul zikir. Tempat orang berkumpul berzikir menyebut nama Allah. Tempat orang berkumpul mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat orang berkumpul menuntut ilmu, itulah yang disebut dengan hilakul zikir. Dan makna riyadul jannah, riyad kata beliau adalah jamak daripada kalimat raudhah. Yang mana raudhah itu, kata beliau, satu tempat yang dipenuhi dengan kebun, dipenuhi dengan pepohonan, itulah makna daripada raudhah. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحين في الأرض يطلبون بغيتهم. وما هي بغيتهم؟ بغيتهم مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، نادى بعضهم إلى بعض أن هلموا فقد وجدتم بغيتكم. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya mencari orang-orang terbaik di muka bumi ini. Maka malaikat tersebut akan mencari orang-orang yang berkumpul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang terbaik daripada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini.
akan didapati oleh para malaikat tersebut, sehingga mereka satu sama lain saling memanggil, satu sama lain saling menyerukan di antara malaikat ketika mendapatkan orang-orang yang berkumpul berzikir menyebut nama Allah. فتتحلق الملائكة حلقا حلقا إلى السماء. حلق الذكر تتحلق عليها الملائكة حلقا حلقا طلبا لبركة ذلك المجلس الذي يذكر فيه الله ابتغاء مرضات الله، لا سمعة ولا رياء ولا طلب محمدة عند الناس أو شهرة بين الناس أو طلب رئاسة، فإن ذلك المجلس يكون عليه ظلمة لا عليه نور. إنما مجالس الذكر التي عليها نور ابتغاء مرضات الله. عمل مولد لله، عمل مجلس ذكر لله، لا لجمع مال ولا لطلب شهرة ولا محبة ثناء عند الناس. هذه مجالس النور. أما إذا دخلتها السمعة والرياء أو طلب رئاسة عند الناس أو محمدة بينهم فتلك المجالس وإن قرئ فيها القرآن وصلي فيها على سيد الأنام فليس فيها النور، بل هي ملآنة بالظلمة، فلا تتحلقها الملائكة. إنما العمل الصالح يرفعه الله، وأما الذي لم يخلص لله فإنه ليس بصالح، فلا يتجاوز منكب من حضر ذلك المجلس. Lalu beliau melanjutkan, para malaikat akan mencari daripada halakoh-halakoh orang-orang yang berkumpul mengingat Allah, dan mereka pun akan membuat halakoh yang sama, sehingga setiap orang berkumpul berzikir menyebut nama Allah, mengingat Nabi Muhammad. Kalau niat mereka itu untuk mencari ridha Allah, kalau niat mereka itu lillahi ta'ala, kata beliau, majlis itu akan dipenuhi dengan nur, dengan cahaya. Mengumpulkan orang untuk bermajlis atau mengadakan maulid dan yang lain sebagainya bukan untuk mencari nama, bukan karena riya, bukan mencari popularitas, bukan pula mencari harta, tetapi betul-betul niatnya untuk mendapat ridha dari Allah. Segala hal yang dilakukan ingin mendapatkan ridha Allah dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka majlis seperti itulah, kata beliau, yang akan dipenuhi dengan nur yang dicari oleh para malaikat. Adapun orang kalau membuat majlis atau perkumpulan, baik itu maulid Nabi atau majlis-majlis ta'lim, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya ingin mencari popularitas, niatnya ingin mendapatkan kedudukan, niatnya biar dipuji oleh orang lain, walaupun, kata beliau, di majlis itu dibacakan Al-Quran, walaupun di tempat itu dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan Allah berikan nur, tidak akan Allah berikan cahaya. Justru majlis-majlis seperti itu akan penuh dengan kegelapan. Maka dengan itu, kata beliau, kalau kita niat baik, maka insya Allah akan diberikan nur dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. هذه المجالس التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها مجالس تتحلقها الملائكة. أما مجالس شرب التنباك فتتحلقها الشياطين والعياذ بالله. Majlis-majlis seperti inilah, kata beliau, yang akan dicari oleh malaikat. Adapun kalau orang hanya berkumpul yang tidak bermanfaat, mereka sibuk dengan rokoknya dan yang lain sebagainya, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. فيصعد الملائكة إلى السماء فيخاطبهم المولى سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبادي؟ فتقول الملائكة: يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك. فيقول المولى: وهل رأوني؟ فقال: كيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: لزادوا لك تحميدا وتسبيحا وتكبيرا وتعظيما. Maka malaikat tadi setelah mendapatkan perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah, para malaikat akan melapor kepada Allah. Ditanya oleh Allah: wahai para malaikatku, bagaimana kalian mendapatkan hamba-hambaku?
Maka malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, mereka betul-betul berzikir menyebut namamu, mereka bertasbih mengagungkan namamu, mensucikanmu dan yang lain sebagainya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah mereka yang menyebut namaku itu melihatku? Maka malaikat menjawab, tentu tidak. Maka Allah mengatakan, bagaimana halnya seandainya mereka melihatku? فيقول المولى سبحانه وتعالى وماذا يسألون عبادي فتقول الملائكة يسألونك الجنة فيقول المولى وهل رأوا جنتي فتقول الملائكة لا ما رأوا جنتك فيقول كيف لو رأوا جنتي فتقول الملائكة لزادوا لها رغبة ومحبة واشتياقا. Maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai para malaikat, apa yang diminta para hambaku yang berkumpul itu? Maka malaikat mengatakan dan menjawab kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, mereka menginginkan surgamu. Maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Maka malaikat menjawab, tentu tidak ya Allah. Allah mengatakan, wahai para malaikat, bagaimana halnya seandainya mereka pernah melihat surgaku? Maka malaikat menjawab, sungguh ya Allah, mereka sungguh akan lebih cinta, lebih semangat untuk berzikir menyebut namamu. فيقول المولى وماذا يستعيذون عبادي فتقول الملائكة يستعيذونك من النار فيقول المولى سبحانه وتعالى وهل رأوا ناري فتقول الملائكة ما رأوا نارك فيقول المولى فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لزادوا منها رهبة وخوفا. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat tersebut, wahai para malaikat, apa yang mereka minta perlindungan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka yang berkumpul berlindung kepadamu dari nerakamu. Lalu malaikat Allah berkata kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, belum pernah ya Allah. Maka Allah mengatakan, bagaimana halnya seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, sungguh ya Allah, seandainya mereka pernah melihat nerakamu, sungguh akan bertambah rasa takut mereka kepadamu. فيقول المولى سبحانه وتعالى لملائكته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة إن فيهم عبدك فلان لم يجئ لمجلس الذكر بل جاء لحاجة ما قصده مجلس الذكر إنما قصده شيء آخر قصده يلتقي بصاحبه قصده يحضر المجلس ليشرب كوبي أو يأكل ناسي قورين أو يأكل مكان أيام ما مقصوده ذكر الله لكن حضر وجلس وشارك أهل الذكر فيقول الرب سبحانه وتعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat tersebut, wahai para malaikatku, aku jadikan kalian saksi, ketahuilah bahwa aku ampuni mereka yang berkumpul karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni semua mereka yang berkumpul menyebut namaku. Maka malaikat melapor lagi kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku lihat di antara mereka itu ada di antara mereka yang datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir bukan karenamu. Ada di antara mereka itu yang datang cuma pengen ketemu teman misalkan. Ada di antara mereka yang datang pengen makan. Ada di antara mereka tuh yang datang, kata beliau, pengen minum kopi. Ada yang datang pengen dapat nasi goreng, nasi kotakan maksudnya ya. Artinya ada orang itu yang datang ke majelis ilmu bukan untuk berzikir tapi dengan niat-niat yang lain. Tetapi ketika datang dia ikut berzikir, dia ikut kelangsungan acara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, semua yang berkumpul di tempat tersebut
mereka adalah orang-orang atau kelompok orang yang berkumpul di situ, semuanya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده والمتكرم عليهم، فأعظم عبد تفضل الله عليه واصطفاه وأحبه واجتباه هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلهذا جعل له السيادة في كل شيء، فهو سيد الذاكرين، سيد الخاشعين، سيد المحبوبين عند رب العالمين، سيد كل ذي خلق كريم مقرب عند المولى الرحيم سبحانه وتعالى، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi kepada hamba-hambanya dengan pemberian-pemberian besarnya, maka orang yang paling besar, kata beliau, mendapatkan pemberian dari Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebabnya Nabi Muhammad dijadikan Allah pemimpin orang-orang yang berzikir, Nabi Muhammad. Pemimpin orang-orang yang khusyuk, Nabi Muhammad. Pemimpin daripada segala pemimpin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin daripada orang yang berakhlak mulia pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلم موسى تكليما ناداه من طور سيناء في ذاك الوادي المبارك، ولما أراد أن يناجي حبيبه ومصطفى محمد أرسل إليه أفضل ملائكته ورئيس الملائكة سيدنا جبريل وميكائيل ليصطفوه إلى تلك الحضرة فيناجي فيها مولاه سبحانه وتعالى، فشق صدره شقا لطيفا وأخرج منه حظ الشيطان، أي الرحمة التي للشيطان، حتى لا يبقى في قلب حبيب الرحمن رحمة لشيطان، لأنه لا يرضي حبيب الرحمن إلا ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والإحسان، ثم أعادوه فعاد سويا كما كان. Lalu beliau melanjutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berdialog dengan Nabi Musa, Allah perintahkan Nabi Musa datang ke Bukit Tursina. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus malaikat terbaiknya untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus malaikat Jibril, pemimpin daripada para malaikat, untuk membawa Nabi Muhammad. Maka dibelahlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan, kata beliau, hadzus syaitan, bagian daripada setan. Apa maksudnya? Beliau menjelaskan hadzus syaitan yang dikeluarkan malaikat Jibril yaitu rahmatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau bahasa kita, kasihan kepada setan. Biar tidak ada rasa kasihan kepada setan, karena Nabi itu pengasihnya luar biasa. Maka bagian itu yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. فأرسل إليه سبحانه وتعالى أفضل الملائكة وأفضل مركوب لاستضافته في أحسن المواطن في حضرة الإطلاق، حتى جاوز السبع الطباق، حتى وصل إلى حضرة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. Maka Allah mengutus malaikat terbaik dengan kendaraan terbaik pula untuk menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling baik pula, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus daripada langit ketujuh. Di situ Nabi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala fi Al-Quran Al-Azim yaqul Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram
في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس في فلسطين. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan daripada kisah tersebut di dalam Al-Qur'an, di mana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan daripada hambanya di malam hari, yaitu dimulai daripada Mekah minal masjidil haram, daripada Mekah ilal masjidil aqsa yang berada di Palestina. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده فضل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سائر الخلائق، وأن ليس أحد في الخلائق أفضل من محمد عند رب محمد صلى الله عليه وسلم. Di sini kata beliau, Allah ingin memberitahu kepada kita semua kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sisi Allah tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما تسمعون اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تطرحون الليم على شفتيكم أو الصمغ، رجل مصلى بالصلاة على النبي محمد، ولا ما بيدخل نور الإيمان في القلوب. إذا سمعتم باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو وصفه في مذاكرة أو في خطبة جمعة أو في قراءة مولد أو في غير ذلك من الصلوات، فارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي محمد، فإن نور الإيمان إنما يتصل بذلك النور المبين، فمن ليس له اتصال بالنور محمد فليس له امتداد لإيمانه، وإنما الإيمان اسمه محمد. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، فقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi kata beliau, kalau kalian mendengar disebut nama Nabi Muhammad dimanapun, baik di majlis, termasuk ketika khutbah Jumat sekalipun disebut nama Nabi Muhammad, maka angkatlah suara kalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebab kata beliau, nur iman atau cahaya keimanan akan masuk ke dalam hati kita, barakah daripada kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ancaman, kata beliau, bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad tetapi tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nur tersebut tidak akan masuk ke dalam hatinya karena tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنسان يدعي أنه الاتصال بنور محمد وهو يمر عليه اسم محمد، ما يستحضر عظمة محمد عند رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا اتصال لك بنور محمد، وإن ادعيت ذلك فأنت كاذب، أو ادعيت أن لك اتصال بنور محمد وأنت تخالف شرع محمد فقد كذبت وخسرت، فليس لك أي اتصال بنور محمد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ada orang kadang, kata beliau, mengaku punya hubungan dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang itu didapatkan kalau disebut nama Nabi Muhammad dia enggak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Atau orang yang mengaku mengenal dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka itu hanyalah pengakuan dusta. Itu adalah bohong, kata beliau. Sebab orang yang mempunyai hubungan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ikut dengan Nabi Muhammad. Orang yang mempunyai hubungan khusus dengan nur Nabi Muhammad pasti dia akan menjalankan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang demikian, hanyalah pengakuan yang dusta. فعجب في هذه الأيام ظهرت فرقة تدعي اتصالها بنور محمد، وهم لم يستضيئوا بأدب محمد ولا خلق محمد ولا شرع محمد. أولئك أعداء محمد
لم يتصل بنور محمد، إنما اتصلت له بهم شرارة من شرارة إبليس الرجيم. Kata beliau, zaman sekarang sungguh mengherankan, banyak orang tadi mengaku punya hubungan dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mengikuti daripada Nabi Muhammad, tidak menghidupkan daripada syariat Nabi Muhammad. Maka kata beliau, sesungguhnya mereka itu bukan terhubung dengan nur Nabi Muhammad, justru terhubung dengan nur iblis, wal iyadu billah min dzalik. إذا استقر نور النبي محمد في قلب المؤمن انشرح بالإيمان وانفسح باليقين، فحلت فيه الهداية ونشطت الأعضاء فيه بالعبادة ولا تجد لذلك تعبا ولا كلفة. Sebab kata beliau, kalau nur Nabi Muhammad itu masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan terbuka, turun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, muncul semangat untuk ibadah, sehingga ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya sudah masuk nur Nabi Muhammad tidak akan merasakan yang namanya lelah, tidak mengenal yang namanya capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالنور الذي يتصل بقلب المؤمن ويفرق له بين الحق والباطل والصح والخطأ هو نور النبي محمد الذي يحل في كل قلب يتقي الله، ومن لم يتق الله لم يجعل الله له فرقان، إذن ليس له اتصال بنور محمد. Orang yang di dalam hatinya diberikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa tahu antara yang benar dan salah, sebab di hatinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab dengan takwa maka akan masuk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa orang yang hatinya bertakwa, dia akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, barakah daripada nurnya Nabi Muhammad. فالأتقياء لله هم السادات يوم القيامة كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه. Karena orang-orang yang bertakwa di dunia kelak di hari kiamat, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. فمن أراد نصيبا وافرا من نور محمد ففي ذلك فليتنافس المتنافسون بتقوى الله بالخلق الحسن والأدب الحسن والاقتداء بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka barang siapa, kata beliau, yang ingin mendapat bagian daripada nur tersebut, maka berlomba-lombalah kalian dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah memiliki akhlak yang baik, berlomba-lombalah mengikuti daripada kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya Allah akan berikan daripada nur tersebut. سيدتنا عائشة كانت تخيط ثوبا للنبي محمد في ليلة من الليالي على سراج في حجرتها، فانطفأ السراج وانسقطت الإبرة من يدها، فإذا هي تحسس في الأرض لتلتقط تلك الإبرة، فلم تستطع لشدة الظلمة في حجرتها. وكانت حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الطين، وكان من السيراميك أو الرخام. فلما دخل النبي محمد وفتح باب الحجرة فأشرقت الحجرة من نور وجهه كأن الشمس قد شرقت في تلك الحجرة، فالتقطت سيدتنا عائشة الإبرة الصغيرة من نور وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu hari beliau bercerita, Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit bajunya di malam hari. Maka saat itu jatuhlah daripada jarum yang digunakan untuk menjahit. Beliau mencari daripada jarum tersebut, karena zaman dulu, kata beliau, belum ada listrik, gelap gulita. Dan di kamar Nabi itu bukan terbuat daripada semen, apalagi marmer seperti kita. Tanah atau rumah Nabi itu dindingnya, lantainya dari tanah.
Dicari oleh Sayyidatuna Aisyah, mencari daripada jarum yang jatuh tadi, beliau tidak mendapatkannya. Maka tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Nabi Muhammad ke dalam kamar, maka terang benderanglah kamar tersebut. Kata beliau, seakan-akan ada matahari berada di dalam kamar tersebut, sehingga dengan mudah Sayyidatuna Aisyah mendapatkan jarum yang jatuh tadi. فتعجبت سيدتنا عائشة من ذلك النور المبين الذي أشرق في حجرتها، فقالت له: يا رسول الله، إنك لحقيق بقول أبي طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشقيق الشفيق، فإن له قصيدة طويلة يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول فيها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. Lalu Sayyidina Aisyah ketika melihat cahaya yang luar biasa daripada yang terpancar daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau sungguh sama atau terbukti seperti apa yang dikatakan oleh pamanmu Abu Talib." Karena kata beliau, Abu Talib ini punya qasidah, pujian kepada Nabi Muhammad dalam qasidah yang panjang. Salah satunya kata beliau dikatakan dalam qasidah tersebut, Nabi itu yang putih, yang terang benderang, yang mana awan pun mengambil daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وقد قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة أزهر اللون كأن وجهه قطعة قمر، بل أضوأ من القمر. إذا رفع يديه للسماء ولم يكن فيها سحاب امتلأ السحاب ونزل المطر، وإذا تأذى الناس بالمطر رفع يديه للسماء وفرق السحاب بيديه الشريفتين فانكف المطر ببركة دعوة سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau menjelaskan daripada makna qasidah tersebut, daripada pujian Abu Talib tadi, yang mana Nabi SAW atau wajah Nabi yang luar biasa sehingga dapat menurunkan daripada hujan. Karena kata beliau, Nabi SAW kalau mandang langit, Nabi ngangkat tangan, berkumpul itu awan, turun hujan. Kalau pengen berhenti, Nabi cukup mandang ke langit, angkat tangan, berhenti itu hujan. Nah, jadi kata beliau maknanya bahwa ketika Nabi mengadahkan tangan memandang ke langit, maka seketika hujan pun akan turun. Thimalul yatama ay kafilun lil aitam alladhina la kafila lahum, fakana sallallahu alaihi wasallam kafiluhum farghaba fi kafalati al yatim, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa qarana baina isbi'aihi as-sabbabah wal wusta. Dan dalam qasidah tersebut Abu Talib juga menjelaskan tentang kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Beliau menjelaskan bahwa Nabi itu penyayangnya luar biasa kepada anak yatim. Sampai Nabi SAW mengatakan, saya dengan orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Orang yang sayang dengan anak yatim, ngurus anak yatim akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Wa ismatun lil aramili, ay annahu sallallahu alaihi wasallam qadi li hajat an-niswa allawati laysa lahunna man yaqumu bi amrihinna aw yaqdi hajatahunna. Dan di qasidah tersebut juga disebutkan salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismatun lil aramil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebutuhan-kebutuhan atau segala hajat daripada para janda. Mereka yang tidak punya orang-orang yang menafkahi mereka, dinafkahi oleh Nabi Muhammad. Diberikan hajat-hajat mereka oleh Nabi Muhammad, diurus hidup mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay annahu yaf'al dhalika ibtigha' mardatillah wa amara ummatahu an taf'al dhalika ibtigha' mardatillah la li an yurabbi yatim
ثم يكتبه باسمه في الكاتبي أو في الباسبور فذاك من أكبر الكبائر في الذنوب والعياذ بالله. Dan hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan juga Nabi nyuruh kita melakukannya. Maka kita harus melakukan hal tersebut, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi melakukan itu untuk mendapatkan ridha Allah. Kita pun demikian. Jangan sampai, kata beliau, kadang ada orang itu dia ngurus anak yatim tetapi dimasukkan dalam KTP, dalam paspornya untuk dapat misalkan hal-hal yang bermanfaat untuk dia pribadi, bukan untuk anak yatim tersebut. Wal iyad billah, hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. أو يقضي حاجة امرأة ليس لها من يقوم بأمره، لكن تحدثه نفسه الشيطانية بالخيانة ولو بنظرة فضلا عن غير ذلك، فذاك إنما دافع الشيطان لا محبة الرحمن. Atau kata beliau pengen nyontoh Nabi yang memberikan bantuan kepada para janda. Ada orang sekarang kadang-kadang kata beliau nyontoh Nabi, mau bantu janda tapi maaf kata mandang-mandang dengan pandangan haram, ngobrol berduaan dengan apa? Dengan sesuatu yang haram. Yang ada kata beliau nafsu syaitan yang muncul, bukan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما رأى صلى الله عليه وآله وسلم في وجه سيدتنا عائشة التعجب من ذلك النور الذي أشرق في الحجرة، فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة، يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل. قالت: يا رسول الله ومن البخيل؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Siti Aisyah terkagum-kagum dengan nur dan cahaya Nabi Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, celakalah kelak nanti orang yang tidak dapat memandangku pada hari kiamat. Celakalah orang yang tidak dapat memandangku pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang tidak dapat memandangmu nanti di hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang tidak dapat memandangku nanti di hari kiamat yaitu orang bakhil, orang pelit. Siti Aisyah bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa itu orang bakhil? Siapa itu orang pelit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang bakhil, orang pelit yaitu orang yang ketika dia mendengar namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. كيف يمضي يسمع الإنسان اسم نبيه محمد ولا يصلي عليه ثم يقول أنه من المؤمنين؟ لا، لم يدخل الإيمان في قلبه، وهو يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي. نسيت فاقضي إذا تذكرت. Bagaimana halnya, kata beliau, ada orang yang mengaku iman ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seandainya pun lupa, kata beliau, kan orang kadang alasan lupa. Seandainya pun lupa digodok, kata beliau, ketika ingat tadi disebut nama Nabi Muhammad, salawat. Itu cara kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. أما ما أحدثه بعض المنشدين في هذا الزمان من إساءة الأدب مع سيد الأنام، وهو أنهم إذا ذكروا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا فذاك تمام قلة أدبهم مع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويخاف عليهم من سوء العاقبة والعياذ بالله، إذ أن الأدب هو أساس الإيمان. Adapun banyak pada hari ini orang kadang, maaf kata beliau, kurang ajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kalau ditulis tuh,
dia tulis dengan kalimat SAW. Ya kan? Sering kan kita gitu, Nabi Muhammad SAW, maksudnya sallallahu alaihi wasallamnya disingkat. Itu kata beliau kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan, kata beliau, disingkat-singkat pakai kalimat SAW tadi. Itu bukan bagian adab kita sama Nabi Muhammad, karena adab itu bagian daripada keimanan. Artinya kalau kita iman sama Nabi, maka jagalah adab kita dengan Nabi Muhammad. ومن لم يتأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب مع أحد، لأن أعظم الخلق هو رسول الله، ومنه تؤخذ الآداب والأخلاق الحسنة. Orang kalau tidak bisa menjaga adabnya kepada Nabi Muhammad, apalagi sama orang lain, kata beliau. Sama Nabi saja dia tidak bisa jaga adab, maka sama orang lain lebih-lebih lagi tidak bakal dia bisa jaga adab. Karena adab itu sendiri kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلأنهم لم يتأدبوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا في الظاهر ولا في الباطن. كثير ممن ادعى أنه أستاذ لم يتأدب مع والديه، لم يتأدب مع أرحامه، لم يتأدب مع مشايخه، لم يتأدب مع إخوانه المسلمين. ومن ترك الأدب يخاف عليه سوء العاقبة والموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Karena banyak zaman sekarang ini orang yang tidak menjaga adab, kata beliau. Bahkan sebagian mereka mengaku dirinya ustadz, tetapi tidak menjaga adab kepada orang tua, tidak menjaga adab kepada keluarga, bahkan tidak menjaga adab kepada guru-gurunya. Banyak orang-orang yang meninggalkan daripada adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan adab, kata beliau, dikhawatirkan nanti meninggalnya su'ul khatimah, na'udzubillah. كثير ممن اتصف حتى بأنه أستاذ ويظن أنه يمشي في طريق الرحمن وهو سالك طريق الشيطان، لأنه ابتعد عن أدب أعظم إنسان. Dan banyak pula, kata beliau tadi, orang yang meninggalkan daripada adabnya. Mereka mengira jalan mereka di jalannya Rahman, di jalannya Allah, padahal mereka itu berjalan di jalannya setan karena meninggalkan daripada adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adabi, idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Fa huwa al-abu ash-shafiq bil yatimi wal armala. بانيك أستاذ في هذا الزمن، كثير من أستاذ إذا دعاه المسكين اعتذر له اعتذارة معجلة دون أن يراجع دفتر المواعيد، وإذا دعاه الغني أو الأمير أجابه إجابة معجلة، حتى لو عنده برنامج ترك برنامج المسكين وأتى عند ذلك الغني أو الأمير المغرور، وما يدري المسكين أن في إجابة المسكين جبرا لخاطره وفيه رضاء الرحمن الرحيم والاقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين، لكنه ما عرف ذلك، إذ هناك أستاذ أصلي وأستاذ فالصو. فالأصلي هو الذي يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفالصو هو الذي يتكلم بالأحاديث والآيات لكن أفعاله بعيدة عن سنة النبي وخلق النبي وأدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bagian, kata beliau, daripada adab Nabi Muhammad, kita lihat, kita sering baca dalam maulid, kata beliau dalam maulid Habib Ali, Nabi itu kalau dipanggil oleh orang miskin, diundang oleh orang miskin, Nabi bergegas mendatangi. Artinya kalau yang undang orang miskin, cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyayang dengan orang-orang miskin. Banyak ustadz zaman sekarang, kata beliau, malah kebalikan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kalau yang ngundang orang miskin yang punya acara, banyak alasan, kata beliau. Oh, jadwal penuh, tanpa dia lihat jadwal dulu. Tapi kalau yang ngundang orang kaya, yang ngundang para pejabat, cepat datangnya. Kebalik. Ya, Nabi itu cepat datang kalau diundang orang miskin. Ustadz sekarang cepat datang kalau diundang orang kaya, diundang oleh pejabat.
Bahkan kadang-kadang kata beliau, ustadz zaman sekarang rela membatalkan jadwal yang diundang orang miskin demi undangan orang kaya. Sudah ada jadwal malam ini diundang orang miskin, ada orang kaya yang undang, dibatalkan. Itu ustadz zaman sekarang banyak seperti itu kata beliau, tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang ini ustadz bagi dua, ada ustadz asli, ada ustadz palsu kata beliau. Bahkan beliau ngomong palsu pakai bahasa Indonesia tadi. Ada yang asli, ada palsu. Yang asli kata beliau, yang betul-betul berjalan ngikut adab Nabi Muhammad, itu ustadz yang asli. Kalau ustadz yang palsu kata beliau ngomong pinter, hadis Quran pinter keluar dari mulutnya, tapi jauh daripada adab Nabi Muhammad. Mereka sendiri tidak mengamalkan daripada ilmu yang mereka miliki, maka itu adalah ustadz yang palsu. Nabi Muhammad SAW kana yazur as-saghir wal-kabir. وهو سيد الأنبياء والمرسلين يزار ويزور بعضهم لا يحب أنه إذا عزم أحد أن يلبي دعوته وإذا عزم عند أحد خصوصا إذا كان مسكين لا يلبي دعوته فهل هذا فيه خلق من خلق النبي محمد؟ لا هذا خلق المتكبرين المغرورين وليس هو من أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين. Nabi itu kata beliau daripada akhlak Nabi mendatangi orang yang besar ataupun kecil, orang kaya ataupun miskin, saling mendatangi, saling mengunjungi kata beliau. Banyak orang zaman sekarang itu pengennya didatangi tapi tidak mau mendatangi kata beliau. Orang zaman sekarang seperti itu. Kalau diundang ya datang, kalau tidak diundang tidak mau datang. Artinya apa? Tidak mau berbaur. Ya maunya cuma didatangi, maunya cuma diangkat, dipuji dan yang lain sebagainya. Dan ini kata beliau bagian daripada akhlaknya orang-orang sombong. Orang sombong begitu, maunya didatangi tapi tidak mau mendatangi, padahal tidak demikian seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ذات مرة يمشي مع بعض أصحابه فتعرض له رجل يهودي فقال يا محمد إن ابني مريض وكان ذلك الابن في بعض الأحيان يخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف خدمة النبي محمد وخدمة خلفاء النبي محمد عاقبتها خير وبركة ونور وسرور. فقلت له يا بني وهو مريض ما تشتهي؟ قال رؤية محمد رسول الله رؤية محمد. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى بيت ذلك يزوره وهو طريح الفراش مريض. Beliau bercerita dulu ada seorang anak kata beliau, yang mana anak ini sesekali dia sering bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan beragama Islam. Dia sering bantu pada Nabi Muhammad. Sehingga suatu hari anak ini kata beliau sakit. Lihat kata beliau, orang kalau suka bantu Nabi atau bantu daripada khalifah Nabi, orang-orang yang meneruskan dakwahnya Nabi, itu hidupnya akan diberikan kebaikan, hidupnya akan diberikan nur, hidupnya akan diberikan keberkahan, suka mengabdi, suka membantu orang-orang yang berada di jalan Nabi Muhammad. Contohnya kisah ini kata beliau. Ketika anak itu sakit, ditanya sama orang tuanya, wahai anak, kamu lagi sakit, pengen apa? Maka sang anak tadi mengatakan, aku tidak pengen apa-apa, kecuali hanya pengen memandang wajahnya Muhammad, katanya. Hanya pengen memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما دخل عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح ذلك الغلام فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا غلام أنطق بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الغلام ينظر في وجه أبيه خوفا منه وينظر في وجه النبي محمد لأنه يعلم أنه وجه الصادق الذي لا يكذب أبدا. فلما رأى الأب الحيرة في وجه ابنه فقال له يا بني أطيع أبا القاسم فإنه أحب وأرفق إليك
من أبيك وأمك. فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فمات ذلك الولد، ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. Maka saat anak itu kepengen ketemu Nabi, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlihat wajah yang senang daripada anak tersebut. Karena dia sudah sakit, Nabi menawarkan anak tadi untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nabi perintahkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Sang anak ketika mendapatkan tawaran untuk mengucapkan syahadat dari Nabi, dia sambil sesekali ngeliat wajah ayahnya, sesekali lihat wajah Nabi. Artinya dia takut, pengen dia rasanya ingin mengucap syahadat, tapi lihat isyarat dari ayahnya, takut nanti ayahnya melarang. Maka sang ayah pun kelihatan daripada raut wajah anaknya. Kata sang ayah, wahai anakku, ati Abul Qasim, ikuti saja Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia lebih cinta kepadamu daripada aku, kata ayahnya. Maka sang anak tadi akhirnya mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lit-ta'addub bi adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuwaffiqna lit-takhalli an kulli khuluqin dhamim wat-tahalli bi kulli khuluqin hamidin karim. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa beradab seperti adabnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang baik daripada adab Nabi Muhammad dan menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk. Amin. Wa yuwaffiqna li tarbiyati auladina ala mahabbat hadzal janab al-'azim ar-rauf ar-rahim wa mahabbat ahli baitihi wa mahabbat ashabihi war-rahmah bi ikhwanihim al-muslimin. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah agar bisa mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, agar anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dan agar anak-anak kita cinta kepada sesama mereka. Wa yubarik lana wa lakum fi kulli ma a'tana min an-ni'am wa yaj'alha masrufa fi ta'ati Allah wa ta'ati Habib Mustafa wa yasrif 'anna wa 'ankum jami'an ni'am. Dan mudah-mudahan, kata beliau, Allah berikan keberkahan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan dapat kita gunakan untuk kebaikan dan dijaga daripada segala bencana. Wa yubarik lana wa lakum fi Rajab wa Sya'ban, yuballighna Ramadan wa 'ina fi as-siyam wal qiyam wa ja'alna tagawun qada'i min an-niran wa yuwaffiqna fihi lil iktsari min tilawati al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita pada bulan Rajab, Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Dan kelak nanti di bulan Ramadan, kata beliau, Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk dapat berpuasa, untuk dapat bangun malam, dan kita dijauhkan daripada neraka dan diberikan hidayah untuk mampu terus menerus membaca daripada Al-Quran. اللهم يا من وفقها الخير وعنا وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجبنا كل ما يسخطك عنا. اللهم وفقنا لتقواك في سرنا وفي جهرنا يا رب العالمين وفي ظاهرنا وفي باطننا. ووفقنا للإحسان ووفقنا للإيقان ووفقنا لتلاوة القرآن واشرح صدورنا بالقرآن واطق ألسنتنا بالقرآن ووفقنا للاقتداء بنبيك محمد سيد ولد عدنان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ومر بيوتنا ومساجدنا ومصلياتنا ومعادنا بالعلوم النافعة وبالذكر وبالصلاة على حبيب الرحمن وبتلاوة القرآن يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن بجاه نبيك محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. إنك على ما شاء بجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجود ذكرنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قدير يا معصي العصالات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين ومن أحبنا ومن أحببنا ومن والانا ومن والينا. أصلحنا وأصلحهم يا رب العالمين والنار من سبب رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك.
Amin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.